سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 78 سورہ مائدہ کا 11واں رکوع اور چھٹے پارے کا آخری رکوع۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں، علی لسان داود و عیسیٰ بن مریم، داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ دریا سمندر کے کنارے تھا اور انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، تو وہاں کے رہنے والوں نے حد سے تجاوز کیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ناجائز ہیلا نکالا اور اس حکم کی مخالفت کی۔ اس طرح ہیلا نکالا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے نہریں کھودیں اور آگے جا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ہفتے کے دن ان نہروں کا منہ کھول دیتے تو پانی ان نہروں کے ذریعے بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر ان نہروں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ جب سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ مچھلیوں کو گڑھے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہی ہے، لیکن انہوں نے مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اصحاب مائدہ، یعنی جن پر دسترخوان اترا اور انہوں نے اس دسترخوان سے نعمتیں کھانے کے باوجود بھی کفر کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی تو وہ خنزیر اور بندر ہو گئے، اور ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آبا پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت کی کہ جنہوں نے حق سے اعراض کیا اور کفر اختیار کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی اور فرمایا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تم ایمان لانا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ لعنت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لعنت کیے گئے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لعنت کا ایک سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بری بات سے وہ نہ روکتے تھے۔
لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کیے، اور جو گناہ کرتے تھے ان کو یہ روکتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود گناہوں سے بچیں اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ کم از کم انسان نرمی کے ساتھ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ